اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی النبی رحمۃ للعالمین وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم علیہ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 129 ہے۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ اے ہمارے رب، تو ان کے درمیان یعنی ان لوگوں کے درمیان انہی میں سے ایک ایسا رسول بھیج جو ان لوگوں کو تیری آیات کی تلاوت فرمائے اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم فرمائے اور ان کے نفوس کی اصلاح کرے، بے شک تو ہی بہت غالب بڑی حکمت والا ہے۔ یہ آیت طیبہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی فضیلت و شرفیت پر آپ کی تشریف آوری پر دلالت کرتی ہے۔ اس آیت میں بیان کیا گیا ہے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ اور حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا فرمائی کہ ایک ایسے رسول کی ان کی نسل مبارکہ میں تشریف آوری ہو کہ جو لوگوں پر آیات کی تلاوت کرے، کتاب و حکمت کی تعلیم دے، ان کے نفوس کی اصلاح کرے۔ اور علماء اسلام کا اس بات پر اجماع ہے کہ وہ ذات طیبہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات اقدس ہی ہے۔ اس آیت مبارکہ میں حکمت کا لفظ آیا ہے۔ چیز کو اپنے محل اور موقع پر رکھنے کو حکمت کہتے ہیں، اور آیت مبارکہ میں جو لفظ الحکمہ وارد ہوا ہے، اس سے مراد قرآن کریم کے احکامات کی وہ تفصیل ہے، وہ بیان ہے کہ جسے جاننے کے بعد انسان ان احکامات پر منشاء خدا کے مطابق عمل کر سکے۔ معلوم ہوا کہ بالیقین سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم نہ صرف قرآن کی تلاوت کرتے ہیں بلکہ آیات قرآنیہ کی تلاوت کر کے کتاب و حکمت کی تعلیم بھی ارشاد فرماتے ہیں۔ اس قرآن کی تفسیر بھی آپ بیان فرماتے ہیں تاکہ لوگوں کے نفوس کی اصلاح ہو، لوگ معصیت کی آلودگی سے پاک ہوں، قرآن پر اللہ تعالیٰ کی منشا کے مطابق عمل ہو، لوگوں کے ظاہر و باطن رذائل اور نقائص سے دور ہو۔ اور اسی حکمت کو یعنی قرآن کی تفصیل بیان کرنے کو سنت نبوی کہا جاتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ان کی ذاتی رائے خیال کرتے ہیں اور پھر اس سنت پر عمل کرنا ضروری نہیں سمجھتے، تو ان کی اس خود ساختہ سوچ کا بھی یہ رد ہوتا ہے، کیونکہ قرآن کی حکمت یعنی قرآن کی تفصیل، قرآن کا بیان، یہ نبی کا ذاتی اجتہاد نہیں ہوتا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی جانب سے نازل ہوتا ہے۔ جیسا کہ ایک مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر یعنی اے نبی آپ پر کتاب اور حکمت نازل فرمائی ہے۔ لہذا معلوم ہوا کہ جس طرح قرآن کی اطاعت فرض ہے، اسی طرح صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل بھی لازم و ضروری ہے۔